خدا سالوس کے بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے ناظرین، میرے ساتھ کھولیے کلام خداوند میں سے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت مقدسہ تک۔ اور یہاں پر یوں رقم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کلام خداوند کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کلام خداوند کی عمیق، گہری اور سچی باتوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ چند پل دعا میں گزاریں۔ خداوند پاک روح، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو جو زندہ تار و جاوید خداوند ہے، تو جو یسوع کا گواہ ہے، یسوع کے نام میں آپریٹ ہوتا ہے۔ خداوند پاک روح، یسوع کے نام میں تیری منت کرتا ہوں کہ جتنے ناظرین اس وقت نور شہر کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کر۔ خداوند، سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما، اور آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، نجات بخش یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، جب ان 3 آیات پر میں غور کرتا ہوں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے نکات ہیں جو ناظرین میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر فاسٹنگ یعنی روزہ، دوسرے نمبر پر فیکٹ یعنی حقیقت، کہ حقیقی معنوں میں کس طرح روزہ رکھنا چاہیے، تیسرے نمبر پر فنکشن یعنی روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، کس غرض سے روزہ رکھا جائے۔ جب میں اپنے پہلے نقطے پر بات کرتا ہوں یعنی فاسٹنگ، تو فاسٹنگ سے مراد ہے روزہ۔ میرے عزیزو، روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں صوم کہتے ہیں، عبرانی میں صوم کہتے ہیں، فاسٹنگ انگلش زبان کا لفظ ہے، جبکہ ہندو مذہب میں اسے برت یا اپواس کہا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، اس دنیا میں سامی مذاہب ہیں یا غیر سامی مذاہب؟ سامی مذاہب سے مراد وہ مذاہب جو کہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیر سامی مذاہب سے مراد وہ مذاہب جو ایک سے زیادہ خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام روزوں کی مشق کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم اہل یہودیت کی بات کرتے ہیں تو اہل یہودیت میں احبار کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ایک دن بنی اسرائیل قوم کے لیے روزہ مقرر کیا۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس دن بنی اسرائیل قوم کے لوگوں نے اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم زکریا نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 4 اور مختلف مواقعوں پر خداوند روزوں کو بنی اسرائیل قوم پر فرض کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم پر 5 روزے جو ہیں وہ مختلف موقعوں پر رکھنے کے لیے فرض کر دیے گئے، جبکہ اہل یہودیت میں جو فریسی یہودی ہوتا وہ ان 5 فرضی روزوں کے علاوہ بھی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا۔ اگر ہفتے میں وہ 2 دن روزہ رکھتا ہے تو سال میں وہ تقریباً 96 اختیاری روزے اپنی مرضی سے رکھ رہا ہے، اور ایک پورے سال پر وہ 101 روزے رکھ رہا ہے، 5 فرضی جو خداوند کی طرف سے فرض کیے گئے، اور 96 اختیاری جو وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے روزے رکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم ہندوازم کی بات کرتے ہیں یعنی ہندو مذہب کی، تو ہندو مذہب میں ہندو لوگ مختلف دنوں پر، مختلف موقعوں پر، مختلف مہینوں پر روزے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہا شیوراتری پر لارڈ شیوا سے برکات پانے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے لوگ روزہ
رکھتے ہیں۔ نوراتری پر بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ روحانی منزلوں کو طے کر سکیں، خداوند ان سے خوش ہو اور وہ برکات کو پا سکیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم اہل اسلام کی بات کرتے ہیں جو کہ سامی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ایک خدا کو ماننے والا یہ مذہب ہے، اہل اسلام میں بھی ماہ رمضان پر 30 دن ہمارے اسلامی بہن بھائی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حج کے موقع پر بھی ہمارے اسلامی بہن بھائی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم جین مت مذہب کی بات کرتے ہیں تو جین مت مذہب میں 2 ایسے موقع ہیں جس پر 10 دن جین مت مذہب کے ماننے والے جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ستمبرک اور دوسرے نمبر پر پیری اوشنا، یہ 2 وہ تہوار ہیں، 2 مواقع ہیں جس پر جین مت مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اپنے ذہن کو اور اپنے جسم کو پیوریفائی کر سکیں، پاک کر سکیں، وہ پاکیزگی کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب نئی روت آتی، یعنی جب مونسون کا مہینہ آتا، تب بھی لوگ روزہ رکھتے تاکہ وہ روحانیت کی منازل کو طے کر سکیں۔ میرے عزیزو، جب ہم گوتم بدھا کے ماننے والے، اس کے فالوورز جو کہ بدھزم یعنی بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے مذہب میں بھی روزے کی مشق کی جاتی ہے، اور روزے کی مشق کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ روحانی طور پر ترقی کر سکیں۔ اور بدھ مت مذہب میں روزہ عموماً ناشتہ کرنے اور لنچ کرنے کے بعد رکھا جاتا ہے، اور اگلے دن لنچ کے موقع پر ہی روزہ توڑا جاتا ہے یا روزے کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایران میں ایک مذہب ہے بھائیزم، یعنی بھائی مذہب کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی روزے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ بھی روزے کی مشق کرتے ہیں، اور ان کا بھی روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ روحانی طور پر ترقی کر سکیں، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو وہ پیوریفائی کر سکیں، پاک کر سکیں یا پاک بنا سکیں۔ میرے عزیزو، بھائیزم مذہب کا تو کیلنڈر ہی اپنا ہے، کیونکہ بھائیزم مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو کیلنڈر ہے وہ 19 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان کے ایک مہینے میں 19 دن ہوتے ہیں، ان کے کیلنڈر کے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، وہ پورا مہینہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں تاکہ جو نیا آنے والا سال ہے اس میں وہ پاک رہ کر داخل ہو سکے۔ الغرض جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام روزے کی مشق کرتے ہیں۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے فیکٹ۔ میرے عزیزو، جب ان آیات پر ہم غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو جو اس کے فالوورز ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، انہیں روزہ کے متعلق صحیح ٹیچنگ، صحیح جو تعلیم ہے وہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری روزہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، انہوں نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری روزہ کی اہمیت کو ان حقیقی معنوں میں بیان کر رہے ہیں جس طرح خداوند چاہتا ہے کہ روزہ دار روزہ رکھے، کیونکہ روزہ تبھی مقبول ٹھہرتا ہے، تبھی خداوند کے حضور پسند کیا جاتا ہے جب روزہ رکھنے والا اور روزہ جس کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ دونوں قریب آ جائیں۔ میرے عزیزو، جب روزہ رکھنے والا روزہ جس کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کے قریب نہیں آتا تو وہ روزہ نہیں کہلاتا، بلکہ وہ فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر تم روزہ رکھو، اگر سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارا دل کرے تو رکھو، نہیں دل کرے تو نہ رکھو۔ آج کتنے ایسے مسیحی بہن بھائی ہیں یا کتنے ایسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں، وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ مسیحیوں پر روزے فرض نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، مسیحیوں پر میرا ایمان ہے کہ روزے فرض نہیں ہیں بلکہ قرض ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری ایک بار اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، لوگوں نے سوال کیا کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ جناب مسیح اپنی زبان صداقت کو
کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے براتی جو ہے وہ بھوکا نہیں رہیں گے، لیکن جب دلہا براتیوں سے علیحدہ کیا جائے گا، جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسیحیوں نے روزہ رکھنا ہے، اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ دوسرے لوگوں سے یکسر طور پر مختلف ہونا چاہیے۔ اس معنوں میں خداوند یسوع مسیح ناصری بتاتے ہیں کہ جب مسیحیوں نے روزہ رکھنا ہے تو انہوں نے دکھاوا نہیں کرنا، انہوں نے لوگوں سے ہمدردیاں، لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کے روحانی مطلب کو سمجھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، اگر وہ مقصد ہی میرے عزیزو حاصل نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ہے، بلکہ فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد جب لوگوں کو جو کہ اہل یہودیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو وہ سکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تم نے اس طرح کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس دور میں روزہ کس طرح رکھا جاتا تھا؟ میرے عزیزو، لوگ ٹاٹ اوڑھ لیتے، لوگ راکھ پر بیٹھ جاتے، راکھ کو چہرے پر لگا لیتے، راکھ کو اپنے بالوں پر بکھیر لیتے، اپنے بال بکھیر لیتے، اپنا چہرہ بگاڑ لیتے، یا راکھ کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیتے، تاکہ لوگ جب انہیں دیکھیں تو وہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یا میلے کچیلے کپڑے پہن لیتے، یا ننگے پاؤں وہ سڑک پر بیٹھ جاتے، یا چلنا پھرنا شروع کر دیتے، تاکہ لوگ جب انہیں دیکھیں تو وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ شخصی روزہ اگر کسی نے رکھا ہے تو یہ خدا کا اور اس بندے کا جس نے روزہ رکھا ہے ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند روزہ رکھنے کا طریقہ یکسر طور پر مختلف بتاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو ان لوگوں کی طرح روزہ نہ رکھو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو اپنے چہرے کو نہ بگاڑو، اپنے روٹین کے کام کرو، اپنے سر پر تیل ڈالو، اور بائبل مقدس کی روح سے تیل لگانے سے مراد یہ ہے کہ پاک روح کا مسح آپ پر ہو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک آپ پاک روح کے کنٹرول میں ہوں، آپ کے منہ پر پاک روح نے تالا لگایا ہوا ہو، آپ کے الفاظ پاک روح سے بھرے ہوئے ہوں، آپ کی آنکھیں پاک روح سے لبریز اور بھری ہوئی ہوں، آپ کے کان پاک روح سے لبریز اور بھرے ہوئے ہوں، آپ کا انگ انگ پاک روح کے کنٹرول میں ہو، آپ نہ بری چیزوں کو دیکھیں، نہ آپ کے پاؤں بری راہوں کی جانب جائیں، نہ ہی آپ کے کان بری باتوں کو سنیں، اور نہ ہی آپ اپنے ہونٹوں سے کسی کے بارے میں عیب جوئی کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا انگ انگ اس دن پاک روح کے کنٹرول میں ہو۔ سوال یہ ہے، آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ اور تعلیمات کے مطابق وہ روزہ نہیں رکھ رہے، وہ فاقہ کشی کر رہے ہیں اور وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں برائی کو دیکھ رہی ہیں، ان کے کان برائی کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کے ہونٹوں سے برائی عیب جوئی کی باتیں نکل رہی ہیں۔ میرے عزیزو، وہ سو کر، وہ دنیا داری کے کام کاج کر کر وقت گزارتے ہیں، اور خداوند سے بھی کہتے ہیں کہ خداوند ہم نے روزہ رکھا، تو ہمارے روزے کو قبول کر۔ خداوند کبھی بھی اس قسم کے روزے کو قبول نہیں کرتا جس میں خدا کے لوگ روزہ کی حالت میں خدا کے قریب نہیں آتے۔ خدا کے قریب آنے سے مراد یہ ہے کہ جس دن کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو، وہ خدا کے کلام کو پڑھ رہا ہو، وہ پرستش کر رہا ہو، وہ ورشپ کے گیت گا رہا ہو، اور وہ خلوت میں تنہائی میں خدا کے ساتھ بیٹھ کر ہم کلام ہو رہا ہو، وہ اپنا مکمل دھیان و گیان خداوند کی جانب لگا رہا ہو، اور اس نے اپنے دل کو چاک کیا ہوا ہو۔ اگر آپ کھانا نہیں کھاتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کی زندگی میں توبہ نہیں نظر آتی، اگر آپ کے اندر خاکساری، آپ کے اندر عاجزی، آپ کے اندر حلیمی اور فروتنی نہیں آتی، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جس دن ہم روزہ رکھیں ہمارا مکمل دھیان و گیان پورے دل کے ساتھ خداوند کی جانب ہو، کیونکہ روزہ تبھی خداوند مقبول ٹھہراتا ہے، خداوند تبھی روزے کو قبول کرتا ہے جب ہم خداوند کی تلاش کریں، ہم اس کی جستجو میں ہوں، ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں۔ حقیقی معنوں میں یہ وہ روزہ ہے جس کی تعلیم میرا آقا، میرا منجی خداوند یسوع مسیح ناصری دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو
اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرنا ہے کہ کیا ہم بھوک ہڑتال تو نہیں کر رہے، کیا ہم فاقہ کشی تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ دن سارے کا سارا ہمیں خداوند کے ساتھ گزارنا ہے، اس کی حضوری میں رہ کر گزارنا ہے اور پاک روح کی معموری میں رہ کر گزارنا ہے۔ اس دن ہم خداوند کی تعریف کریں، خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، نہ کہ سو کر، نہ کہ دنیا داری کے کام کاج کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جس دن روزہ رکھیں آپ دنیا داری کے کام نہ کریں، آپ کام کریں، لیکن آپ کا لائف سٹائل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا یکسر طور پر دوسرے لوگوں سے مختلف ہو۔ تو میرا پہلا پوائنٹ تھا فاسٹنگ یعنی روزہ، میرا دوسرا پوائنٹ تھا فیکٹ یعنی حقیقی معنوں میں روزہ ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے، کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ میرا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے فنکشن یعنی روزہ کس غرض سے رکھا جائے، کس مقصد سے رکھا جائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری نے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب خدمت کرنے کا آغاز کرنے والے تھے، ایک بہت بڑا مشن ان کے سامنے تھا۔ اس مشن کے لیے زور، تقویت اور ایمان کی مضبوطی انہیں چاہیے تھی۔ اس غرض سے، اس مقصد سے انہوں نے روزہ رکھا۔ سوال یہ ہے، ہم کوئی بھی نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی نئے سسٹم میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو روزے کی حالت میں رہ کر خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند ہم یہ نیا بزنس شروع کرنے لگے ہیں، ہم نیا یہ کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، ہم اس نئے کام کا آغاز کرنے لگے ہیں، ہم اپنے گھر کی مرمت نئے سرے سے کرنے لگے ہیں۔ تو ہماری مدد و رہنمائی کرنا اور خداوند تو ہمیں حکمت بخشنا، ہمیں زور بخشنا۔ میرے عزیزو، روزہ کسی مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے، لیکن مقصد وہ ہو جو کہ خداوند کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ کوئی ایسا مقصد رکھ کر نہ روزہ رکھیں جس کو خداوند ناپسند کرے۔ آپ روزہ رکھیں گے، لیکن جب خداوند ناپسند کرے گا وہ روزہ خداوند کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرے گا۔ جب مقبول نہیں ٹھہرے گا، خداوند اسے قبول نہیں کرے گا، تو جس غرض سے آپ نے روزہ رکھا ہے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم دانیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ دانیل نے 3 ہفتے یعنی 21 دن کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کا دانیل نبی کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کے مکاشفات کو سمجھ سکے۔ وہ خدا سے حکمت مانگ رہا تھا تاکہ خداوند ان مکاشفات کو جو یرمیہ نبی کی معرفت خداوند نے فرمائے تھے انہیں کھول کر وہ بیان کر سکے اور دانیل نبی سارے مکاشفات کو سمجھ سکے۔ اس سے مراد یہ ہے، اگر آپ خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، آپ خدا کے کلام کی گہرائیوں کو، سچائیوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں رہیں اور روزے میں خداوند کے سامنے یہ مقصد رکھیں کہ اے خداوند، میں تیرا بندہ تیرے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتا ہوں، میں تیرے کلام کے مکاشفات کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تو اپنے پاک فضل سے اپنی حکمت، اپنی دانائی، اپنی عقل، اپنا فہم عطا فرما تاکہ میں تیرے کلام کے بھیدوں کو باریک بینی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور اس طرح سے سمجھ سکوں جس طرح تو سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم نہمیہ نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ نہمیہ جو ہے وہ جب اپنے شہر کے لوگوں کا حال دیکھتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ روتا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ خداوند میری قوم کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ریوائول آ جائے، بیداری آ جائے اور یہ جو ہے وہ مستحکم ہو جائیں اور متحرک ہو جائیں۔ میرے عزیزو، آج کتنے ایسے چرچز کے اندر لوگ ہیں جو شخصی طور پر اپنی قوم کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے چرچ کے لیے اور اپنے خدام کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ریوائول تب آتا ہے جب کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر اس پر کام کرتا ہے، جب کوئی ایک شخص روزے کی حالت میں گریازاری کرتا ہے، آؤ نالا خداوند کے سامنے کرتا ہے، خدا کے سامنے پکارتا ہے، چیختا ہے اور خداوند کے سامنے روزے کی حالت میں رہ کر یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو میرے لوگوں پر، تو
تو میرے شہر پر، تو میرے مذہب کے لوگوں پر، تو میری قوم کے لوگوں پر، تو میرے علاقے کے لوگوں پر، تو میرے شہر کے لوگوں پر اور تو میرے ملک کے لوگوں پر رحم کر، اور ان کی زندگیوں میں ریوائول آ جائے، یہ متحرک ہو جائیں، اور خداوند یہ ایک قوم ہو کر نظر آئیں، یہ متحد ہو جائیں، اور ان کے اندر یکجہتی آ جائے، اتفاق آ جائے، اتحاد آ جائے اور محبت آ جائے۔ الغرض اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چرچ کے اندر ریوائول آئے تو میرے عزیزو، آپ کو تنقید کرنے کی بجائے دعا میں، روزے میں رہ کر وقت گزارنا پڑے گا، کیونکہ خداوند آپ کی دعاؤں کو، آپ کے روزے کو قبول کرے گا اور آپ کے چرچ کے اندر ریوائول لے کر آئے گا، بیداری لے کر آئے گا اور لوگوں کو متحرک کرے گا تاکہ اور زیادہ جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ وہ کام کر سکیں۔ میرے عزیزو، مقدس موسیٰ نبی نے بھی خداوند سے احکامات کو پانے کے لیے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ میرے عزیزو، روزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شخصی روزہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی روزہ، جو قومی طور پر رکھا جاتا ہے، اجتماعی طور پر رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کا گروپ اور لوگوں کا گروہ جو ہے وہ کسی بات پر متفق ہو کر کسی دن کو مقرر کرتے ہیں اور اس روزے کے لیے اعلانات بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن جو شخصی روزہ ہوتا ہے وہ فردی طور پر کوئی بندہ رکھتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کرنا، اس کا اعلان کرنا یا لوگوں کو بتانا غلط ہے۔ ہمیں آستر کی کتاب میں اجتماعی طور پر، ہمیں قومی طور پر روزہ نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ 3 دن روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی قوم پر جو مصیبت آنے والی تھی خداوند اسے ٹال سکے۔ اسی طرح ہم یونا نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں، نینوا کے لوگوں کو خداوند نے تباہ و برباد کرنے والا تھا۔ خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا، ٹائم دے دیا کہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ نینوا کا شہر تباہ کر دیا جائے گا۔ جب یونا نبی نے اس شہر میں جا کر منادی کی، لوگوں کو بتایا کہ وہ توبہ کریں، اپنی بری روشوں سے باز آئیں، اپنے برے کاموں کو روک دیں، ختم کر دیں اور وہ خاکسار اور عاجز ہو جائیں، تو لکھا ہے کہ قومی طور پر نینوا شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا اور خداوند نے ان کے روزے کو قبول کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی بری روشوں کو ترک کر دیا۔ وہ خاکسار بن گئے، وہ عاجز بن گئے، وہ حلیم اور فروتن بن گئے اور انہوں نے اپنے غلط کاموں سے توبہ کی اور اپنے ہاتھوں کو روکا۔ میرے عزیزو، روزہ اجتماعی ہو یا شخصی ہو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ جس دن ہم روزے کی حالت میں ہوں، خاکساری، عاجزی، فروتنی، حلیمی ہماری زندگیوں سے نظر آئے۔ اور میں آخری بات کہہ کر اس بات کو ختم کروں گا کہ میرے عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ جس دن ہم روزہ رکھیں، ہم خدا کو نہ بدلنے والے بن جائیں بلکہ ہم اپنے آپ کو بدلنے والے بن جائیں۔ بتھیرے ایسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ اپنے برے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے روزے کی حالت میں ٹھہر جاتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید خداوند ہمارے روزے کو پسند کر کے ہمارے برے منصوبوں پر مشتمل جو مقصد ہے اسے وہ فلفل کر دے گا، پورا کر دے گا اور ہماری دعا کا مثبت جواب دے گا۔ روزہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ خدا کی سوچوں کو بدل دیں، بلکہ روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو بدل دیں اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں اور خدا کے قریب آ جائیں۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر خدا کے قریب نہیں آتا تو میرے عزیزو، وہ روزہ نہیں ہے، وہ فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔